صلاۃ و تسبیح کو صلاۃ و تسبیح کیوں کہتے ہیں؟ اس میں 300 بار مخصوص تسبیح پڑھی جاتی ہے. کیا اکیلے صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس نماز کا بے انتہا ثواب ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، اگر ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح ہر روز ایک بار پڑھیے، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو ایک بار پڑھ لیجئے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار. ہر وقت غیر مکروہ بھئی یہ صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں. اور بہتر یہ کہ ظہر سے پہلے پڑھے، یعنی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اب پہلے صلاۃ و تسبیح پڑھ لے پھر نماز ظہر پڑھے، یہ بہتر ہے. اب ہمارے یہاں تو خیر رات کو اعتکاف میں پڑھی جاتی ہے، بڑی راتوں میں، تو درست ہے، اس میں کوئی کرات کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہتر وہ تھا ظہر کے وقت در کے پبلک جمع ہونا یہ دشوار. صلاۃ و تسبیح میں پڑھی جانے والی جو تسبیحات ہیں کیا ان کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں؟ انگلیوں پر نہیں، صرف یوں یوں کر کے نہیں، بلکہ یوں جیسے ایک پڑھ لی تو یہ پہلا پورا ہے، یہ پورے کہلاتے ہیں. ہر انگلی میں 3 پورے ہوتے ہیں، تو یہ دبائے، دوسری میں دوسرا ہلکا سا دبا لے، تو یوں بھی حساب ہو سکتا ہے. یوں گننے بیٹھیں گے یا تسبیح ہاتھ میں رکھیں گے تو یہ طریقہ درست نہیں ہوگا. اگر کوئی صلاۃ و تسبیح نہ پڑھے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ گناہگار نہیں ہوگا، ایک فضیلت سے محروم ہوا. کیا رمضان کے علاوہ صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے. صلاۃ و تسبیح کی جماعت کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ تو اس کی کوئی جماعت واجب تو ہے نہیں. جماعت سے اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اس معنی لوگ پڑھ لیتے ہیں. پھر اپنے جماعت کے جو شرائط ہیں کہ ایک امام ہو اور اس کے برابر اگر میں ایک بھی کھڑا ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، مقتدی سیدھی جانب ہو. ایک دو ہو تو وہ دو بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن مکروہ تنزیہی ہے امام کے برابر اس طرح کھڑے ہوئے تو. اور 3 اگر امام کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوئے تو اب مکروہ تحریمی ہے. 3 کی سب پوری ہوتی ہے تو اب امام کا آگے ہونا ضروری ہے. اگر 2 سے زیادہ مقتدی امام کے قریب کھڑے ہو گئے تو جس طرح یہ فعل مکروہ تو نماز بھی مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی اگر 3 بندے قریب ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح. تو ورنہ یہ کہ امام اگر آگے بڑھ گیا نا، جگہ ہے امام آگے بڑھ گیا تو پھر وہ قرات دفع ہو جائے گی نا. جی بالکل. تیسرا آیا یا دوسرا آیا تو امام آگے بڑھ جائے. بہتر جماعت کے بغیر ہی، ہاں اکیلے ہی پڑھنا بہتر ہے. جماعت تو ہم سہولت کے لیے کر لیتے ہیں. صلاۃ و تسبیح میں کون سی صورتیں پڑھنا بہتر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھنا افضل ہے، تو فرمایا تکاثر، الہاکم التکاثر حتی عصر، سورۃ العصر، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. یہ چاروں صورتیں پڑھنی ہے، یہ بہتر ہے. اگر اور کوئی صورتیں پڑھنی تب بھی صلاۃ و تسبیح ہو جائے گی. صلاۃ و تسبیح کی جماعت میں اگر ایک رکعت نکل جائے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور اسی طرح تسبیحات جو اس کی رہ گئی ہیں وہ بھی ساتھ میں، جو بھی پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق وہ پڑھتا رہے. جو رکعت پوری کر کے قاعدہ آخری کر کے سلام پھیرے. عورتیں بھی صلاۃ و تسبیح گھر میں ادا کر لیا کریں اکیلے میں؟ بالکل کرنی چاہیے ان کو. قضا نماز زیادہ ہو تو کیا جلدی جلدی پڑھنے کی اجازت ہے؟ قضا عمری میں کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 کے بدلے ایک بار پڑھ لیں. التحیات کے بعد درود ابراہیم کے بجائے اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ لے. اب سلام پھر دعا بھی اگر نہ پڑھنا چاہے، جلدی ہے نہیں پڑھتے، تو اس میں اپنے قضاء عمری میں یہ رعایتیں، فرض کی تیسری، چوتھی اور مغرب کی تیسری میں سورۃ الفاتحہ کے بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے. وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط ایک بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے. ایک بار سے بھی کام چل جائے گا، 3 بار کہے گا تو زیادہ بہتر ہے. قضا نماز کیا مکروہ وقت پڑھ سکتے ہیں؟ 3 اوقات ایسے نا، جیسے ابھی سورج ابھی عصر کا ٹائم ہے تو غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا بھی نہیں پڑھ سکتے. ہاں ادا آج کی عصر کی نہیں پڑھی تو پڑھ سکتا ہے وہی اس عصر کی، اور اگر بلا وجہ اتنا لیٹ کیا تو گناہگار بھی ہے، لیکن پڑھ لے ورنہ قضا ہی ہو جائے گی.
دوسرا وقت ہے کہ جب پہلی کرن نکلی سورج طلوع ہوا، اس سے لے کر 20 سے 25 منٹ کا وقفہ ہوتا ہی ہے، 20 منٹ کے اندر اندر جو مکروہ وقت ہے اس میں بھی نہیں پڑھ سکتے، کوئی سی نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور تیسرا یہ کہ سورج نصف النہار شرعی جس کو عام طور پر زوال کہتے ہیں، سورج سر پہ آتا ہے، تو اس کی کوئی عموماً پونے گھنٹے کے آس پاس ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ پڑھ سکتے۔ جو اپنی قضا نمازیں نہ پڑھے اس کا کیا حکم ہے؟ جس پر واجب ہے اس پر تو فوراً قضا نمازیں پڑھنا بھی واجب ہے۔ اب اگر تاخیر کرتا ہے تو یہ تاخیر کا گناہ کر رہا ہے، قضا جس پر فرض باقی ہے، اس لیے وہ کام کاج جو ضروری ہوتا ہے، کھانا پینا سونا وغیرہ، وہ تو انسان اس پہ تو کمپرومائز کیسے کرے گا؟ تو ان چیزوں کے علاوہ جو وقت ملتا ہے اس میں نمازیں پڑھا کرے تو بہت وقت ملتا ہے۔ ڈیوٹی بھی لیتے اگر کتنی 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، 16 گھنٹے آپ کے پاس ہے، سونا کتنا سو کے کتنا سوئے گا، جو اس کی ضرورت کی نیند ہے وہ بھی پوری کر لے، کتنی دیر تک کھائے گا بھائی، جو چند گھنٹے اس کو مل سکتے ہیں نکالنا چاہے تو قضا کرتا رہے۔ قضا نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، قضا نماز شرعی عذر نہ ہو تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ جو نماز قضا ہوئی کیا اسی وقت میں اس کا پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، یہ اپنے اب اس قضا عمری ہے کسی کی تو وہ حساب لگا لے اپنے، کہ مثال کے طور پر 10 سال کی قضا ہے کسی پر، 10 سال کی قضا میں وہ چاہے تو 10 سال کی فجریں پڑھ لے، پہلے 10 سال کی ظہر پڑھ لے، اس طرح پڑھتا رہے، یا پھر یہ کہ 5 کر کے فجر ظہر عصر مغرب عشاء فجر، اور وطر بھی پڑھنے ہوتے ہیں، عشاء کے فرض اور وطر یہ سب قضا ہے۔ تو اس طرح یا تو یوں پہلے ساری فجریں ظہریں عصر یوں پڑھے، یا پھر یوں 5 لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس نماز کو قضا کر رہا ہے اسی نماز میں فجر ہی میں فجر قضا ہو سکتی ہے، ظہر ہی میں ظہر قضا ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جمعہ عید یا تراویح چھوٹ گئی، نہیں پڑھی، تو اب کیا کریں؟ جمعہ چھوٹا تو اس کی تو ظہر اگر پڑھی نہیں، بالکل وقت بھی چلا گیا تو ظہر قضا کرنی ہوگی، جان بوجھ کر چھوڑا توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اور عید اور تراویح ان کا وقت اگر چلا گیا تو ان کی کوئی قضا نہیں ہے، جان بوجھ کر چھوڑا تو ہے، تو عید تو واجب ہے، گناہ گار ہوا، تراویح برا کیا چھوڑا تو عادت کئی چھوڑی مطلب تو پھر تو گناہ گار بھی ہے۔ سنتوں کی قضا کرنا ضروری ہے؟ سنت چھوٹ گئی کسی کی جی تو اب اس کی قضا نہیں ہے۔ فجر کی سنتوں کی یہ ہے کہ وہ کوئی نصف النہار سورج سر پر سیدھ میں آئے، اس سے پہلے سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر سورج سر پر آئے، اس پورے پیریڈ میں چاہے تو فجر کی سنت چھٹی ہے تو پڑھ لے، یہ مستحب ہے، نہیں پڑھے تو اب یہ کہ واجب نہیں ہے، اس پر پڑھ لینی چاہیے۔ آپ نے وطر کا فرمایا، تو اس کے علاوہ کون کون سی نمازیں جن کی قضا ضروری ہے؟ وہی 5 نمازیں، 4 فرض اور ایک وطر، کل یعنی 6، ان مانو 6 بنیں گی روز کی، لیکن یہ وطر کوئی الگ سے نماز نہیں ہے، عشاء میں عشاء کی نماز کا حصہ ہی ہے، یہ 5 نمازیں قضا کرنی ہے مع وطر۔ روز کی 20 رکعتیں ہو جاتی ہیں جن کو قضائے عمری کے طور پر ہم ادا کرتے ہیں۔ کیا کام زیادہ ہونے کی صورت میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھ لیں؟ بہت مصروف ہے، ظہر نہیں پڑھی تو عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لی، قضا کا گناہ ملے گا۔ قضا نماز کی جگہ کو فدیہ۔ رک جائیے میرے عزیز، آج کا بیان بہت ہی اچھا بیان ہے میرے بھائی۔ جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں انہیں کتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے؟ ہر ہفتے میں نہانا، بدن کو صاف ستھرا رکھنا اور منہ زیر ناف دور کرنا مستحب ہے، اور بہتر جمعے کا دن ہے، اور 15 میں روز کرنا بھی جائز ہے، اور 40 روز سے زائد گزار دینا مکروہ و ممنوع۔ بہار شریف جلد 3 پیج نمبر 587۔ جیسے 41واں دن شروع ہوا تو اب یہ گناہ گار ہوگا، مکروہ تحریمی ہے، 40 دن تک کر لے، مطلب 40 میں سے زیادہ وقت گزرنا نہیں چاہیے۔ اچھا، یہ نہانا یا بدن کو صاف ستھرا رکھنا، اس میں 40 دن کی قید نہیں ہے، وہی جو بال ہوتے ہیں پردے کی جگہ کے، اور بغلیں شامل ہے، بغلیں اور ناخن، یہ 40 دن کے اندر اندر کر لی جائے، ورنہ 40 پورے ہو گئے تو اب 40ویں دن تو کر ہی لے،
सूरज डूब गया 40 का, तो अब 41वां दिन शुरू हो गया, 41 वाला दिन शुरू हो गया, जी। तो आप गुनाहगार हैं। क्या घर में मकड़ी के जालों का होना रिस्क में तंगी का सबब बनता है? जी हाँ, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का इरशाद ये कि घर में से मकड़ी के जाले साफ न करने से गुर्बत आती है। क्या रात के वक्त घर में झाड़ू सफाई करना ये गुनाह का काम है? नहीं, गुनाह नहीं है, जायज है। अगर किसी के पसीने से सख्त बू आती हो तो क्या इस हालत में मस्जिद में दाखिल हो सकता है? गुनाहगार होगा, बदबू दूर करके आए मस्जिद में। कारोबार की जगह नाखून काटने से गुनाह मिलेगा? कोई गुनाह नहीं है, क्या रात में नाखून काट सकते हैं? काट सकते। क्या मर्द सीने और पाँव के बाल काट सकता है? मुनासिब नहीं है सीने के, लेकिन जायज है, मतलब गुनाहगार नहीं है, तो सीने के बाल काटने से बचना चाहिए। क्या साफ कपड़े अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं? जी हाँ, क्या काम काज के मेले कपड़ों में नमाज पढ़ी जा सकती है? पढ़ी जा सकती है, अलबत्ता ये कि बकुर तंज़ीही है, कुछ लोग पसंदीदा है। कुछ लोग गुस्ल खाने में जाते हैं और वहीं पर उनको पेशाब करने की हाजत हो जाती है और पेशाब कर देते हैं, तो क्या ऐसे करने से वसवसे आते हैं? जी हाँ, जिस बर्तन का किनारा वगैरह टूटा हो तो क्या ऐसा बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। हदीस पाक में है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले की टूटी हुई जगह से पानी पीने से मना फरमाया। तो अगर टूटी हुई जगह से ना पिए, और अगर फ्रेश हिस्सा है तो वहां से पिए। क्या खाने का बर्तन अच्छी तरह साफ कर दिया जाए तो वो खाने वाले के लिए दुआए मगफिरत करता है? जी हाँ, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किसी प्याले में खाए फिर उसे चाट ले तो उसके लिए प्याला दुआए मगफिरत करता है। ये हदीस पाक के अल्फाज यहाँ तक है। फिर मुफ्ती अहमद यार खान साहब फरमाते हैं मिरातुल मनाजी में, क्योंकि इसमें बर्तन की सफाई है, खाने का अदब है, खाने को बर्बादी से बचाना है। क्या बॉडी स्प्रे या परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते। यह वीडियो मेरे भाई, इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना। अगर जो यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हो तो अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा लाइक कर देना। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हो तो अपने भाई को फॉलो कर लेना। कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए